سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم بیان پیلس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ کویت کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے ایک قومی پالیسی وضع کر دی ہے۔ گزشتہ سال 15 اگست سے اب تک 3,85,993 افغان شہری رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جمعے کو بھارتی طالب علم کی طرف سے توہین آمیز ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف مکمل ہڑتال ہوگی۔ اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بیان پیلس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج کویت کی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ محل میں آمد کے موقع پر کویت کے اول نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی غرض سے ایک مؤثر انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے بھرپور بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے عالمی اتحاد سے متعلق برسلز میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ یورپی کمشنر برائے داخلی امور یلوا جانسن کی دعوت پر برسلز کے 2 روزہ دورے پر تھے۔ جلیل عباس جیلانی نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں پاکستان کے اقدامات اجاگر کیے۔ برسلز میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے اعلیٰ حکام اور یورپی پارلیمنٹ کے ارکان سے ملاقاتیں کی۔ یورپی یونین کے داخلی امور کی کمشنر یلوا جانسن کے ساتھ ملاقات میں وزیر خارجہ نے ترک وطن اور نقل و حمل کے بارے میں مذاکرات شروع کرنے کا خیر مقدم کیا، جس میں قانونی ہجرت کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے اور باصلاحیت افراد کی شراکت داری کو فعال کرنا شامل ہے۔ انہوں نے یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر اور GSP+ اسکیم کے نمائندے ہیڈی ہوٹالا، یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرپرسن اور یورپی یونین کی کمشنر برائے بین الاقوامی شراکت داری سے بھی ملاقات کی۔ GSP+ اسکیم کو مشترکہ اقتصادی تعاون کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ یہ اسکیم بغیر اضافی شرائط کے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات کے لیے حمایت جاری رکھے گی۔ وزیر خارجہ کی ان ملاقاتوں میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر سمیت جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جلیل عباس جیلانی نے زور دیا کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے حالیہ ترقی اس بات کا اظہار ہے کہ دیرینہ تنازعات کو مزید بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشعل حسین ملک نے کہا ہے کہ حکومت خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے قومی پالیسی وضع کرے گی۔ آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے اور UN ویمن تکنیکی تعاون سے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مشعل حسین ملک نے کہا کہ جنسی بنیاد پر مبنی تشدد کی روک تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ہیلپ لائن بنائی گئی ہے۔ معاون خصوصی نے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قانون سازی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی میں زینب الرٹ ریسپانس اینڈ سیکیورٹی ایکٹ، خواتین کی جائیداد کے حقوق کے اطلاق کا ایکٹ، اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ اور کام کی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف حفاظتی ایکٹ شامل ہے۔
افغانوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانوں کی باعزت طریقے سے اپنے ملک واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز 1195 افغان وطن واپس گئے۔ گزشتہ سال 15 اگست سے اب تک 3,85,993 افغان شہری رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پاک فوج کی کوششوں سے ضم شدہ اضلاع کے قبائل کی بحالی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع خیبر کی راجگال وادی میں بحالی کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے دوران بری باغ اور پٹے کلے کے علاقوں کی 1280 خاندانوں کو راجگال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سید ارشد حسین شاہ نے پریس کلب پشاور کے لیے 64 لاکھ روپے مالیت کے شمسی توانائی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ آج پشاور پریس کلب کے دورے کے موقع پر انہوں نے صوبے کی صحافی برادری کے بہبود کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نگران حکومت صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ چین کی پولیس کے 8 رکنی وفد نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آف پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ تھانگ گیونگ گنگ کی قیادت میں آج سول سیکریٹریٹ لاہور کا دورہ کیا۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیف سیکریٹری نے کہا کہ حکومت پنجاب تعلیم، صحت اور ماحولیات سمیت مختلف شعبوں میں چین کے ساتھ شراکت میں اضافے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کے لیے بھی چین کے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ چین کے وفد کے سربراہ نے کہا کہ دونوں دوست ملکوں کے درمیان وفود کے تبادلے سے دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام نمائندے عثمان اقبال جدون نے فلسطین میں اسرائیل کے سنگین جرائم کی تحقیقات کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سے احتساب کی خصوصی حکمت عملی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے بارے میں سوال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے سفیر عثمان اقبال جدون نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں خصوصاً خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی حفاظتی فوج تعینات کرنے اور امن عمل کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بلا امتیاز استعمال کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے فلسطینی شہریوں پر حملے بین الاقوامی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے ہر سال یہ دن منانے کی اپیل کی تھی۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خصوصی اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی فلسطینیوں کی بنیادی حقوق کی پاسداری کے بارے میں کمیٹی عالمی برادری سے غزہ میں حالیہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھارتی طالب علم کی طرف سے توہین آمیز ویڈیو کو وائرل کرنے کے خلاف جمعے کے روز مکمل ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔ اس ہڑتال کا مقصد غیر قانونی گرفتاریوں، کالے قوانین کے تحت 7 کشمیری طالب علموں کی گرفتاری، سرکاری ملازمتوں سے کشمیری باشندوں کی معطلی اور کشمیریوں کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کرنا بھی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے، تاہم رات کے وقت پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس عرصے کے دوران کہیں کہیں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 28، پشاور 22، کوئٹہ، گلگت مظفر آباد 17، مری 15، سری نگر 12، جموں 20 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم بیان پیلس پہنچ گئے ہیں جہاں وہ کویت کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.